دعوت اسلامی مرید کے پر کیوں خاموش رہی؟ امیر اہل سنت کو کوئی بیان نہیں آیا، کوئی ٹویٹ تک نہیں آیا، آخر کیا وجہ ہے؟ دوستو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے۔ آج کا ولاگ ذرا حساس ہے لیکن ضروری ہے، بات تلخ ہو سکتی ہے مگر نیت اصلاح کی ہے، انتشار کی نہیں۔ ناظرین، پچھلے کچھ عرصے سے ایک سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کے متعلق۔ مولانا الیاس قادری صاحب تحریک لبیک کے حق میں کھل کر کیوں نہیں بولتے، خاص طور پر اس وقت جب مرید کے میں اتنا بڑا سانحہ ہوا، اہل سنت کے لوگ شہید ہوئے، پورا ملک سوگ میں تھا، لیکن دعوت اسلامی کی طرف سے نہ کوئی ٹویٹ، نہ کوئی تعزیتی بیان، جبکہ پی ٹی آئی نے تعزیت کی، جماعت اسلامی نے تعزیت کی، یہاں تک کہ ناصر مدنی جیسے جو اہل حدیث کی مولوی ہیں وہ بھی بول پڑے، لیکن خاموشی صرف دعوت اسلامی کی طرف سے کیوں ہے؟ دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب گل پلازے میں آگ لگی اور گل پلازے کو آگ لگتی ہے تو فوراً امیر اہل سنت کا بیان آ جاتا ہے، دعوت اسلامی متحرک نظر آتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ گل پلازہ پر بولنا غلط تھا، سوال یہ ہے کہ مرید کے شہداء کم تر تھے، کیا وہ اہل سنت کے نہیں تھے؟ یہ سوال عوام پوچھ رہے ہیں اور ان سوالوں کو دبایا نہیں جا سکتا۔ دعوت اسلامی کا موقف بھی آپ جانتے ہیں، اب انصاف کی بات بھی سن لیجئے۔ دعوت اسلامی کا موقف کیا ہے؟ دعوت اسلامی خود کو غیر سیاسی، صرف اصلاحی اور دعوتی تحریک قرار دیتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت کے حق یا مخالفت میں نہیں بولتے، لیکن ناظرین یہاں ایک باریک فرق ہے، سیاسی حمایت اور انسانی تعزیت میں فرق ہوتا ہے۔ ظلم پر آواز اٹھانا سیاست نہیں، دینی فریضہ ہے۔ اگر کوئی اہل سنت شہید ہو، اگر ناحق خون بہے، تو کم از کم تعزیت تو ہونی چاہیے، اظہار افسوس ہونی چاہیے، ظلم کی مذمت کرنی چاہیے۔ یہ تو سیاست نہیں ہے۔ تحریک لبیک پر جو مرید کے میں ہوا، تحریک لبیک کوئی عام سیاسی جماعت نہیں، یہ وہ جماعت ہے جو ناموس رسالت کے نعرے پر اٹھی، جس کے کارکن آج بھی دلیر ہیں اور کڑے ہیں، اور جن کے کارکن گولیوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوئے۔ مرید کے ہو، لاہور ہو، کراچی ہو یا فیض آباد ہو، یہ سب اہل سنت بریلوی کے بیٹے تھے۔ جب انہی کے لیے اہل حدیث بول سکتا ہے، باقی جماعتیں بول سکتی ہیں، جماعت اسلامی بول سکتی ہے، تو دعوت اسلامی کیوں نہیں بول سکتی؟ یہ سوال جذباتی نہیں، یہ فکری سوال ہے کہ سب لوگوں نے خاموشی توڑ دی، بڑے بڑے مولویوں نے خاموشی توڑ دی، لیکن امیر اہل سنت کا بیان نہیں آیا۔ اب کچھ ممکنہ وجوہات پر بات کرتے ہیں، ریاستی دباؤ، یہ الزام نہیں، یہ تجزیہ ہے۔ کچھ دینی جماعتیں کھل کر بولنے سے اس لیے گھبراتی ہے کہ کہیں ان پر بھی پابندیاں نہ لگ جائیں، اداروں سے ٹکراؤ سے خوف۔ دعوت اسلامی کا نیٹ ورک بڑا ہے، مدارس، جامعات، میڈیا، شاید وہ ٹکراؤ نہیں چاہتی، تنظیمی پالیسی بھی آپ ان کے جانتے ہیں، لیکن تحریک لبیک کا نام بھی نہ لیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا پالیسی انسانیت سے بڑی ہو سکتی ہے؟ ناظرین یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ سوالات بار بار لوگ اٹھا رہے ہیں۔ اس خاموشی کا سب سے بڑا نقصان اہل سنت کے اتحاد کو ہو رہا ہے، عوام کے دلوں میں شکوک پیدا ہو رہے ہیں۔ نوجوان سوال کر رہے ہیں کہ جب تحریک لبیک والوں کو مارا گیا تو دعوت اسلامی والے آخر خاموش کیوں تھے؟ یہ خاموشی دعوت اسلامی کے لیے بھی نقصان دہ ہے دوستو، اور میں آپ کو واضح پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ دعوت اسلامی تحریک لبیک کی سیاسی حمایت کریں، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں ظلم پر بات کریں، شہداء کے لیے دعا کریں، اہل سنت کے خون پر خاموش نہ رہیں۔ دوستو سانحہ مرید کے اندر جو کچھ ہوا، یہ بہت بڑا سانحہ ہوا اور یہ بہت بڑا داغ ہے اہل سنت پر۔ جو لوگ خاموش رہے ان لوگوں پر، یہی اہل سنت کی پہچان ہے۔ آخر میں دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت سے ادب کے ساتھ سوال کرتا ہوں، اگر کل پھر اہل سنت پر ظلم ہوا تو کیا آپ پھر بھی خاموش رہیں گے؟ ہم اختلاف کر سکتے ہیں لیکن بے حسی نہیں۔ اہل سنت کو اب خاموشی نہیں، واضح موقف دینی چاہیے۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس موضوع پر بات ہونی چاہیے تو ویڈیو کو شیئر کریں۔ دوستو یہ مرید کے میں جو کچھ ہوا تحریک لبیک کے ساتھ، آخر کیوں ہوا؟ تحریک لبیک پرامن جماعت ہے اور انہوں نے صرف فلسطین کے لیے آواز اٹھائی، اور یہ آواز اٹھانا ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور مسجد اقصیٰ کے ساتھ کھڑے ہو جائے، اور جو مسجد اقصیٰ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ دوستو ہمارا کام ہے حق اور سچ بیان کرنا، فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔